السلام علیکم دوستو، کیا آپ بھی امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے اس سبق کی پوری کہانی اور آسان وضاحت والا میرا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا تو پہلے بار ضرور دیکھ لیں، کیونکہ بغیر سمجھ کے سوال جواب یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی آسان طریقے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سبق کو سمجھیں، پھر یہ سوال جواب دیکھیں، تبھی آپ امتحان میں بہترین جواب لکھ سکیں گے۔ تو چلیے اب بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں تمام اہل سوالات اور ان کے آسان جواب۔ تو میرے پیارے بچوں، ان کا پہلا سوال ہے، مصنف نے بچوں کے لیے کون سی کتاب لکھی؟ جواب ہے، مصنف نے بچوں کے لیے تاریخی کہانیاں لکھی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مصنف نے ادب کی کن کن اصناف پر کام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، تحقیق، تنقید، شاعری، نثر اور زبان و ادب کی تاریخ۔ تیسرا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ چوتھا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کن فنون میں مہارت حاصل کی؟ اس کا جواب ہے، پہلوانی اور شہ سواری۔ آگے آئیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنے عرصے تک رہی؟ ان کا خلافت کتنے عرصے تک رہی؟ اس کا جواب ہے 10 برس 6 مہینے اور 4 دن۔ اب آئیے آگے، اس کا مختصر سوالات ہیں۔ تو سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح لوگوں کے کام آتے تھے؟ اس کا جواب ہے، وہ خود لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی مدد کرتے، رات کو گشت کرتے، ضرورت مندوں کو سامان پہنچاتے اور ان کی مشکلات حل کرتے۔ دوسرا ہے، معذور شخص کے لیے نوکر کیوں مقرر کیا؟ اس کا جواب ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا تھا۔ اگلا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت سادہ، عاجزانہ اور تقوی والی زندگی گزارتے تھے۔ تفصیلی سوال، آپ نے خلافت کا نظام کیسے چلایا؟ اس کا جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کو صوبوں میں تقسیم کیا، ہر صوبے کے لیے عامل مقرر کیے، بیت المال قائم کیا، عدالت کا نظام بنایا، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائیں، ذیل خانے تعمیر کروائیں، مکاتب قائم کیے اور ہجری کیلنڈر جاری کیا۔ اب آگے چلتے ہیں، آئیے اس کو خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے تھے۔ کس نے کس سے کہا، ایک جنگ میں میرا ہاتھ جاتا رہا؟ تو معذور شخص نے حضرت عمر فاروق سے کہا۔ کس نے کس سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے نوکر اسلم سے کہا۔ کس نے کس سے کہا، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو؟ بڑھیا نے حضرت عمر سے کہی۔ درج ذیل فقروں کو اپنے جملے میں لکھیے۔ مہارت حاصل کرنا، اس نے محنت سے کام میں مہارت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق شہ سواری اور گھوڑ سواری میں کافی مہارت حاصل کر رکھا تھا۔ درج ذیل فقروں کا اپنے جملوں میں لکھیے۔ آب دیدہ ہونا مانے آنکھ میں آنسو آ جانا، وہ یہ خبر سن کر آب دیدہ ہو گیا۔ آگے ہے، باخبر ہونا، وہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہے۔ اب ہے آگے، مندرجہ ذیل الفاظ پر غور کیجیے اور اسی طرح کے الفاظ اپنے سبق میں ڈھونڈیے۔ امیر المومنین،
امیر المومنین مسلمانوں کا سردار، پیشوا یا خلیفہ، مطلب اس کے ہم معنی خلیفہ ہوگا۔ ذلیل القدر، بہت عظیم مرتبہ والا، عظیم الشان اور عزت والا شخص، مطلب اس کے ہم معنی عظیم الشان ہوگا۔ اگر آپ کو ایسے ہی آسان اور امتحان کے لیے مفید سوالات و جوابات چاہیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔